أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو آئیے آج کے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں. جیسا کہ آپ حضرات نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ ہم تفسیر التجوید جو کہ فن تجوید کی بڑی معروف اور معرکۃ الاراء کتاب ہے، تفسیر التجوید بڑی مقبول، آسان اور اس کے ساتھ ساتھ مختصر بھی ہے. تو ہم نے اس کو شروع کیا تھا، مخارج پڑھ لیے تھے، اور آج کل ہم صفات لازمہ، یہ ہم نے 4 صفات پڑھی تھی گزشتہ سبق تک. تو آئیے ذرا باب چہارم صفات لازمہ کے بیان میں اس سے دوبارہ پچھلے سبق کو دیکھتے ہیں. صفت کے معنی حالت اور کیفیت کے ہیں، اور لازمہ کے معنی یہ ہے کہ ہمیشہ رہنے والے، یعنی جب حرف ادا کیا جائے تو وہ حالت اور کیفیت ضرور ہو. اسی وجہ سے ان کو ذاتیہ اور ضروریہ اور منفردہ کے جو صفات میں ایک دوسرے سے جدا کرتی ہیں، مقومہ قوی ہوتی ہیں. تو صفات لازمہ بھی مخارج کی طرح 17 ہیں، جن میں سے 10 صفات متضادہ ہیں، یعنی 5 کی ضد ہیں. ان میں ایک صفت اور ہے، وہ گننے میں نہیں آتی، تو اس لیے یہ 10 صفات ہیں لیکن ہیں 11. یہ گننے میں نہیں آتی، وہ درمیانی کیفیت ہے، وہ آپ کو جب صفات پڑھیں گے تو اس کی سمجھ انشاءاللہ آ جائے گی. اور 7 غیر متضادہ ہے، یعنی جن کی ضد نہیں ہے. ضد تو ہوتی ہے لیکن ضد کا نام نہیں ہے. جیسے مثلا روشنی کی ضد اندھیرا ہے، بلندی کی ضد پستی ہے. اسی طرح کوئی چیز سخت ہو اس کی ضد نرم ہے، کوئی جو چیز موٹی ہو اس کی ضد باریک ہے. لیکن ہوا کی ضد ہے ہوا کا نہ ہونا، ضد تو وہ بھی ہے لیکن وہاں پہ اس کا نام نہیں ہے. تو صفات غیر متضادہ جو 7 ہیں، وہ ان کی ضد کا اسماء نام نہیں ہے، اس لیے ان کو غیر متضادہ کہا گیا ہے. تو اس میں پہلی فصل جو ہے صفات متضادہ کے بیان میں، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلی صفت ہمس ہے. ہمس کے معنی پستی اور ضعف کے ہیں. اس کے ادا ہوتے وقت آواز مخرج میں ایسے ضعف سے ٹھہرتی ہے کہ سانس جاری رہتا ہے، جیسے ناس کا سین. یہ صرف 10 حرفوں میں پائی جاتی ہے، جن کا مجموع ہے فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ. ان کو حروف محموسہ کہتے ہیں.
اب صفت ہمس کی ضد کا نام ہے جہر، دوسری صفت نمبر 2، دوسری صفت اس کی ضد یعنی ہمس کی ضد کا نام ہے جہر۔ جہر کے معنی بلندی اور قوت کے ہیں، ہمس کے معنی جو اس کی ضد تھی پستی اور ضعف کے ہیں۔ تو اس کے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ سانس بند ہو جاتا ہے، ہمس میں سانس جاری رہتا ہے، جیسے محیط کی طا۔ حروف محموسہ کے سوا باقی 19 حروف کو مجہورہ کہتے ہیں۔ تیسری صفت شدت ہے، شدت کے معنی سختی کے ہیں، اس کے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی سختی کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ بند ہو جاتی ہے، جیسے حریق کا قاف۔ یہ صرف 8 حرفوں میں ہے جن کا مجموعہ ہے اجد قطم بکت۔ دوسرے اس کا مجموعہ کا اجدو کا قطب بھی کہہ سکتے ہیں۔ لفظ جو ہے حروف اتنے ہی ہیں لیکن لفظ مختلف کتابوں میں آ گئے ہیں، وہاں ہے اجدو، یہاں ہے اجد قطم بکت، تو دوسری میں ہے کاف پہلے لگا دیا، اجدو کا قطب تھا۔ اتنے 8 ہی حروف ہیں، ان کو حروف شدیدہ کہتے ہیں۔ چوتھی صفت اس کی ضد رخاوت ہے، رخوت بھی کہتے ہیں، رخاوت بھی کہتے ہیں۔ رخاوت کے معنی نرمی کے ہیں، اس کے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی نرمی کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ آواز بند نہیں ہوتی بلکہ جاری رہتی ہے، جیسے شدت میں بند ہو جاتی ہے لیکن رخاوت میں جاری رہتی ہے، جیسے منفوش، یہ شین کی آواز آپ کو دیکھیں جاری، جتنی دیر چاہے اس کو لمبا کر سکتے ہیں، لیکن لمبا تو اتنا ہی کرنا ہے جتنا تجوید کا، یعنی اس کے اندر لمبے ہونے کی صلاحیت ہے، کتنا دیر جاری رکھنا ہے آواز کو، وہ تجوید کے قواعد بتائیں گے۔ یہ صفت 8 شدیدہ اور 5 متوسطہ جو آگے آ رہے ہیں، جن کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ ایک صفت گننے میں نہیں آتی، تو وہ آگے آ رہی ہے۔ 8 شدیدہ اور 5 متوسطہ کے سوا باقی 16 حروف میں رخوت پائی جاتی ہے، ان کو حروف رخوہ کہتے ہیں۔ حروف متوسطہ کا مجموعہ علی و عمر ہے، ان کے ادا ہوتے وقت آواز مخرج میں نہ تو بالکل رکتی ہے اور نہ بالکل جاری رہتی ہے بلکہ درمیانی حالت میں ہوتی ہے، اس واسطے اس کو بینیہ یا بین یا متوسطہ توسط کہتے ہیں۔ اب آئیے ہم آگے، اچھا یہ فائدہ لکھا ہے جو میں نے ویسے ابھی بیان کیا ہے، لیکن ہم اس کو دیکھتے ہیں فائدہ کیا لکھا ہے۔ حاجی صاحب ذرا پڑھیے فائدہ کو۔ فائدہ 29 حروف میں سے بعض میں شدت اور بعض میں رخاوت اور بعض میں صفت متوسطہ ہے، اور ایک شے کی ضد کئی ہو سکتی ہے، اس لیے یہاں شدت جس طرح رخاوت کی ضد ہے اسی طرح متوسطہ کی بھی ہے، غرض کہ ہر ایک دوسری دونوں کی ضد ہے، کیونکہ یعنی یوں سمجھیے تو متوسطہ کی ضد شدت بھی ہے، رخوت بھی ہے، شدت کی ضد رخوت بھی ہے، متوسطہ بھی ہے، رخوت کی ضد متوسطہ بھی ہے، شدت بھی ہے، یہ آپس میں تینوں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جی پڑھیے آگے۔ کیونکہ ضد آپس میں جمع نہیں ہوتی، یہ ایسا ہی ہے، پانی اور آگ کبھی جمع نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا، یہ آپس میں ضد ہے نا، روشنی اور اندھیرا جمع نہیں ہو سکتے، بلکہ آسمان اور زمین آپس میں مل نہیں سکتے، تو چونکہ ایک دوسرے کی ضد ہے نا، تو یہی بات یہ کہہ رہے ہیں۔ جی اور یہاں ایسے ہی ہے، اس بیان سے ظاہر ہو گیا کہ صفات متضادہ 11 ہونی چاہیے، مگر چونکہ ہر حرف میں 5 ہی صفات ان میں سے ہوتی ہیں اور متوسطہ شدت یا رخاوت کی پوری مقابل نہیں، اس لیے 10 صفات مشہور ہیں، خوب سمجھ لو۔ 5 ہاں جی، اب نمبر آ گئی صفت نمبر 5، 5ویں صفت
اس کا نام کیا ہے؟ جیسا بولیے استعلاء. جی. پانچویں صفت استعلاء ہے. استعلاء کے معنی اوپر کی جانب اٹھنا. اس وقت ادا ہوتے وقت زبان اس کے ادا ہوتے وقت اس کے ادا ہوتے وقت زبان اوپر تالو کی طرف اٹھتی ہے، جیسے مرصاد کی صاد. صا، یہ دیکھیے صا زبان اوپر کے، مرصاد کی صاد. جی. یہ صفت 7 حروف میں ہے جن کا مجموعہ خص ضغط قزب ہے. ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور چونکہ ان میں زبان اوپر کو اٹھتی ہے اسی وجہ سے یہ حروف موٹے ہوتے ہیں. اب سمجھیے بات اس طرح ہے کہ کسی کو یہ کہنا ہو بھئی اس حرف کو پر کرو، موٹا کرو، تو وہ پوچھے گا جی کیسے موٹا کروں؟ تو آپ نے اس کو کہنا ہے کہ زبان کا جو پچھلا حصہ ہے جہاں سے زبان شروع ہوتی ہے اس کو تالو کی طرف اٹھاؤ. تو جب تالو کی طرف اٹھے گی تو حرف موٹے ہو جائیں گے. تو اگر کسی حرف کو موٹا نہ کرنا ہو تو باریک رکھنا ہو تو اس کو یہ کہنا پڑے گا کہ زبان کا جو پچھلا حصہ ہے اس کو تالو کی طرف نہ اٹھاؤ بلکہ نیچے رکھو. جیسے دیکھیں با زبان ہلے گی نہیں، اوپر جائے گی نہیں، صرف ہونٹوں سے نکل آئے گی. با سا، ٹھیک ہے نا جی. یہ 5ویں صفت تھی. اب اس کی ضد کا نام ہے، اچھا پڑھیے. اچھا بگیا. 6ٹھی صفت اس کی ضد استفعال ہے. استفعال کے معنی نیچے رہنا. اس کے ادا ہوتے وقت زبان اوپر نہیں اٹھتی بلکہ نیچے رہتی ہے. اسی وجہ سے یہ حروف باریک رہتے ہیں، جیسے غیث کی ثا. حروف مستعلیہ کے سوا باقی 22 حروف میں یہ صفت ہے اور ان کو حروف مستفلہ کہتے ہیں. ہاں بھئی حافظ عمر صاحب ذرا آپ یہ بتائیں کہ 29 حروف میں سے پر کتنے حروف ہوتے ہیں؟ 29 حروف میں سے پر کتنے حروف ہوتے ہیں؟ حافظ عمر آواز آ رہی ہے؟ جی آ گئی ہے. 29 حروف میں سے پر کتنے حروف ہوتے ہیں؟ جی قاری صاحب 7 7 حروف مستعلیہ. ایسے ہیں. ہاں یہ وہ ہیں جو ہر حال میں پر ہوتے ہیں. اگر صاد کو پر نہیں کریں گے تو سین بن جائے گا، واد کو پر نہیں کریں گے تو زال بن جائے گی، غین کو فا کو پر نہیں کریں گے تو تا بن جائے گی، قاف کو پر نہیں کریں گے تو کاف بن جائے گا، وا کو پر نہیں کریں گے تو وہ بھی زال بن جائے گی، خا کو پر نہیں کریں گے تو وہ ادا نہیں ہوگا. اسی طرح یہ غین کو پر نہیں کریں گے تو وہ بھی ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو ان کا پر ہونا ان کے صحیح ہونے کی دلیل ہوتی ہے. حافظ عبد المنان آپ بتائیں باریک کتنے حروف ہوتے ہیں؟ باریک جی مستعلیہ کے سوا تمام کتنے ہیں وہ؟ خص 29 میں سے 1 2 3 29 میں سے 7 نکال لیں تو باقی 12 نہیں رہ جاتے؟ 29 میں سے 7 نہیں 22 حروف. کتنے رہ جاتے؟ تو آپ 23 کیوں کہہ رہے تھے؟ آپ کا ایسا ہی ہے، آپ کا حساب و کتاب ایسا ہی ہے. اچھا اب سنیے، جو 22 حروف ہے نا ان میں سے 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی کبھی پر ہو جاتے ہیں، الف لام اور را. یعنی 7 تو ہمیشہ پر ہوں گے اور باقی
19 ہمیشہ باریک ہوں گے، اور جو 3 ہے نا الف لام اور را، یہ کبھی پر ہو جائیں گے کبھی باریک ہو جائیں گے. تو ان کو یہ صفات عارضہ کہیں گے، یہ آگے ہم بیان کریں گے. تو یہ صفت استعلاء، یہ اب تجویدی گائیڈ میں بھی ذرا صفات کو دیکھ لیں. یہ دیکھیے سارے دوست ایک ایک صفت کو پڑھیے. سب سے پہلے حافظ عمر آپ پڑھیے صفت نمبر 1. عبد المنان آپ پڑھ لیجئے. کون سی صفت نمبر 1؟ جی ہمس. معنی کیا ہے اس کا؟ معنی یا ذوف، یہ اوپر لفظی معنی لکھا ہے نا. عمل کیا ہے اس کا؟ صفات کا عمل ادائیگی کے وقت آواز میں ذوف اور پستی اتنی کہ سانس جاری رہے. کون سے حروف ہیں؟ ہاں فحثہ بولیے. شخص سکت. شاباش ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی. حافظ عمر آپ بولیے جہر. جی جہر مطلب بلندی اور قوت. جہر کی ضد شدت ہے. نہیں صحیح ہمس ہے. ہمس ہے. ہمس ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دیکھیں نا ہمس میں پستی تھی تو جہر میں کیا ہو گئی؟ بلندی. یہ ضد ہو گئی نا آپس میں، پستی اور بلندی. ہمس میں ذوف تھا اور جہر میں قوت ہے. ہمس میں سانس جاری تھا ذوف کی وجہ سے، اور جہر میں کیا ہوگا؟ پڑھیے. جہر ادائیگی کے وقت آواز میں بلندی اتنی کہ آواز بلندی اور قوت اتنی کہ جس سانس کی بند وجہ ہو سے، جائے. ہاں جی، کہ ہاں جس کی یعنی وجہ سے سانس یہ بند ہو دماغ جائے. سے بھی کام لیا کرے نا، کہ جب ہمس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سانس جاری رہے تو جہر میں کیا کہیں گے؟ کہ سانس بند ہو جائے. بند ہو اور کون سے حروف ہیں جہر میں؟ صفت جہر میں کون سے حروف پائے جاتے ہیں؟ جی فحث حروف محموسہ کے علاوہ سارے. ہاں بالکل ٹھیک ہو گئے، سمجھدار ہو گئے ماشاءاللہ. جی راجہ صاحب آپ پڑھیے صفت نمبر 3. صفت نمبر 3 شدت. جی صفت کا نام شدت، لفظی معنی سختی اور قوت. صفات کے عمل ادائیگی کے وقت آواز میں سختی اور قوت اتنی کہ آواز رک جائے. صفات کا جیسے مفہوم اجدو کا تبتو. اجیدو کا قطابتا. جی اجیدو کا یہ آپ نے زبانی یاد کرنا ہے. اجیدو کا قطابتا. اجدو کا تبتا. جی انشاءاللہ. نہیں اجیدو کا، یہاں پر ٹھہر جائیں، ایک سانس میں سارا نہ پڑھیں. آپ میں جی ایک سانس میں پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، آپ بڑے تحمل کے ساتھ بولا کریں. اجیدو کا قطابتا. اجدو کا قطابتا. ہاں اس کو آپ نے اسی طرح. یہ کتنے حروف ہیں گن سکتے ہیں؟ یہ 8 حروف ماشاءاللہ. جی صوفی صاحب آپ بولیے صفت یہ توسط کے متعلق آپ بولیے. جی توسط کے متعلق بولیے صوفی صاحب. جی توسط جی درمیانی کیفیت. جی نہ تو شدت کی طرح سختی کی آواز رک جائے اور نہ رخوت کی طرح نرمی کی آواز جاری رہے. جی لین کون سے عمر. حروف؟ متوسطہ حروف کا مجموعہ ہے لن عمر. جی ٹھیک ہے. متوسطہ لین عمر. ٹھیک. حاجی صاحب آپ پڑھیے ان کی جو ضد ہے اس کا نام. رخاوت یعنی نرمی کرنا، آواز میں نرمی ہو تاکہ آواز جاری رہ سکے. جی رخوا کہتے ہیں ماسوائے شدیدہ اور متوسطہ کے 13 حروف کے علاوہ باقی حروف میں رخاوت ہوتی ہے. ہاں 8 اور 5 13 ماشاء 16 حروف ہیں. ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. اب آگے ہے جی، آگے آج کا سبق جو ہے وہ ہے صفت نمبر
5 استعلا. عبد المنان بولیے. استلا صفت نمبر 5 استعلا اوپر کی طرف اٹھنا. اس کا عمل زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہو تاکہ حروف پر پڑے جائیں. حروف مستعلیہ کون سے ہیں؟ خود صدق تنقذ. شاباش، بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اسی طرح یاد کرنا ہے زبانیں، جیسے اوپر سے دیکھ کر سنا رہے ہو نا. سمجھ آ رہی ہے نا ویسے اب آپ لوگ؟ جی 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 یاد عمر نہیں آپ مجھے. پڑھیے اس کی ضد. ہاں ماشاءاللہ. عمر آپ اس کی ضد کا نام پڑھیے. جی استفال جی اوپر کی طرف نہ اٹھنا. زبان کی جی جڑ تالو کی طرف نہ اٹھے بلکہ نیچے رہے تاکہ جی حروف باریک باریک رہیں. ماشاءاللہ. کون سے ہیں حروف مستفلہ؟ حروف مستفیلہ ما سوائے مستعلیہ. تمام حروف مستعلیہ کے باقی جو ہیں وہ حروف مستفلہ ہیں. جی جی تو یہ آپ نے آج ہماری 6 صفتیں ہو گئی ہیں، متضادہ میں سے 4 باقی رہ گئی ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ حضرات خوب اچھی طرح یاد کریں گے. تو آئیے اب ہم مشق کی طرف چلتے ہیں. آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49، 50 اور 51 یہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. حافظ عمر پہلے آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ نہیں آفجی نہیں، یہ یہاں سے لٹانا بڑا غلط ہے. اچھا، یا تو عذاب کے ساتھ ہے سو، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ آگے سے لے لیں یذبحون ابناءکم. جی نہیں یہاں سے نہیں یذبحون سے لیں. ابناءکم ٹھہر گئے نا. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. حج صاحب آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ہا یہ ہا ٹھہریے ہا کو ادا کیجیے يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. جی صوفی صاحب پڑھیے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ أَبْنَاءَكُمْ نہیں وَيَسْتَحْيُونَ سے لینا ہے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. جی راجہ صاحب پڑھیے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. جی عبد المنان آپ پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ جی وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. اگلی آیت بھی پڑھیے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا
آل فرعون وأنتم تنظرون. جی حاجی صاحب. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى. وَإِذْ فَرَقْنَا. جی وَإِذْ فَرَقْنَا یہی یاد اچھا پڑے نا. وَإِذْ فَرَقْنَا. جی جی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَن فا ہے. پھر پڑھیے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. صوفی صاحب پڑھیے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. جی راجہ صاحب. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. جی حافظ عمر. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. فرعون عین نکالیے. وَأَغْرَقْنَا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ نہیں عین وَأَنْتُمْ عین نکلی. فرعون. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ ابھی بھی نہیں. ابھی بھی نہیں نکلی. جیسے غرارہ نہیں کرتے پانی میں گلے ڈال. بات سنیں خیر سکون سے سنیے نا. جیسے گلے میں یہ غرارہ کرتے ہیں نا گرم پانی کے تو کیسے کرتے ہیں. یہ وَأَغْرَقْنَا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ نہیں آپ فرعون حمزہ بولتے ہیں. فرعون ہے فرعون نہیں. فرعون عین کو ادا کریں صحیح. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اب ٹھیک ہے. آپ بچوں کو بھی ایسے پڑھاتے ہوں گے عین کی جگہ حمزہ پڑھاتے ہوں گے. یہ تو بڑا خطرناک بات ہے. نہیں میں سمجھ نہیں مجھے سمجھ آ رہی ہے نا. مجھے سمجھ آ رہی ہے. بلغم میں تو گلا زیادہ صاف ہو جاتا ہے. یعنی بلغم اگر بندہ نکالتا رہے نا تو اس سے تو عین زیادہ نکل آتی. یہ آپ کی کمزوری ہے. اس کو تسلیم کیا کریں اس کو صحیح کریں. وہ آدمی اچھا ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو کا احساس کر لے اور محنت کر اس کو دور کر لے. چلیے اگلی آیت بھی پڑھیے. وَإِذْ وَعَدْنَا نہیں وَإِذْ عَاد نہیں عاد.
وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ نہیں، مِن عجل، خیر یہ عجل، عجل، جی پڑھو یار، ثم اتخذتم العجل، ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. جی آج صاحب آپ پڑھیے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ظالمون. جی صوفی صاحب. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. زوئیں ہے ظالم، ظالم نہیں ہوتا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. جی ظالمون. جی راجہ صاحب. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى، وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى، مائک کھولیے راجہ صاحب. راجہ صاحب نہیں ہے؟ چلو عبد المنان آپ پڑھ لیں. مائک بند تھا. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 ليلة 40 ليلة ثم اتخذتم العجل ثم اتخذتم العجل من بعده من بعده وأنتم ظالمون. وأنتم ظالمون. عبد المنان. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده. ماشاء اللہ. ثم اتخذتم، پھر پڑھو ایک دفعہ خوبصورت کر کے. اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. آگے بھی پڑھیے. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. جی آگے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آج کا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے. دوبارہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے
اجازت چاہتے ہیں. اللہ تبارک تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی اور پھر دوسروں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عمل کو، عمل خیر کو، اس اچھے عمل کو ہمارے لیے دونوں جہادوں کی کامیابی کی ضمانت بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.